بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں عمران خان صاحب کے ایک لیٹسٹ ایڈمیشن کے اوپر بات کروں گا، جو کہ انہوں نے کل اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی جنرل باجوہ صاحب جب ان سے لاسٹ میٹنگ ہوئی، جب وہ پرائم منسٹر تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ تو آپ تو پلے بوائے ہیں، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پلے بوائے رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا ایڈمیشن ہے کہ جس میں ایک مطلب ایک لحاظ سے ایک بولڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اپنے بارے میں ایک نیگیٹو چیز ہے، ظاہر ہے پلے بوائے ہونا کوئی اچھی بات نہیں، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی زندگی ہے ایک پلے بوائے کی جو کہ گناہ والی زندگی ہے، صرف گناہ والی نہیں بلکہ کبیرہ گناہ والی زندگی ہے۔ تو اگر انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا تو یہ ایک بولڈ ایک سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ لیکن ایک چیز جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے یہ تو کہا، لیکن یہ ہے کہ ایک کٹ آؤٹ ڈیٹ ہوتی ہے جب آپ اپنی زندگی کے بارے میں ایک ٹرانسفارمیشن زندگی میں آتی ہے کسی انسان کے، کہ آپ ایک گناہ والی زندگی چھوڑ کے تو آپ ایک بہتر زندگی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ بھی اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے، اسلام سے انفلوئنس ہو کے، دینی تعلیمات سے انفلوئنس ہو کے آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو وہ جو ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے یا وہ ایک تبدیلی جب انسان میں ہوتی ہے تو وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمارا دین اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ ظاہر ہے یہ بات جو پلے بوائے کی انہوں نے بات کی تو ان کی کرکٹ لائف کے دوران تو یہ سب لوگ یہ ڈسکس کرتے تھے، یہ بات ایک عام تھی، چونکہ ان کی بہت سی تصاویر بھی آتی تھی اس طرح کی، اور بہت سی میڈیا میں، لوکل میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں ان کی اس طرح جو پرسنل لائف ہوتی تھی یا خواتین کے ساتھ جو دوستیاں ہوتی تھیں ان کے بارے میں بہت لکھا جاتا تھا، بولا جاتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جس وقت وہ عمران خان صاحب نے اپنی کرکٹ لائف ختم کی، ان کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے پالیٹکس جوائن کی، تو پالیٹکس جوائن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں اس سے بلکہ تھوڑا سا پہلے سے وہ کچھ مضامین لکھتے رہے، کچھ میجر نیوز پیپرز میں، دا نیوز میں بھی لکھتے رہے، اور اس میں وہ اپنی پہلی زندگی کے بارے میں، جس میں اس طرح کا بھی امپریشن ہوتا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی اسلام سے دوری والی بات، اور پھر یہ کہ جی کس طرح وہ اسلام سے انفلوئنس ہوئے، اور پھر جب انہوں نے پالیٹکس جوائن کی تو ظاہر ہے اس میں وہ اسلام کے ریفرنسز انہوں نے کافی دینا شروع کر دیے، اور پھر خاص طور کے اوپر پچھلے 10-15 سالوں میں تو انہوں نے اسلام کے اوپر بہت باتیں کی۔ انہوں نے یہ والی بات کی کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنا کے اصولوں کی بنیاد کے اوپر، یعنی کہ جس طرح ریاست مدینہ کے اصول تھے انہی اس اصولوں کے اوپر میں پاکستان کو ری بلڈ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ بار بار وہ مطلب کہ قرآن کے حوالے دیتے تھے، وہ احادیث کے حوالے دیتے تھے، اور اس لحاظ سے مطلب ہے کہ اپنی پالیٹکس میں پچھلے 10-15 سالوں میں انہوں نے یہ بہت ریفرنسز دیے، اور پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو وزیر اعظم بننے کے بعد میں نے ویسے کسی بھی وزیر اعظم کو، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو، اور کسی بھی وزیر اعظم کو، اور خاص طور کے اوپر 9/11 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب کہ اسلام کے بارے میں بات کرنا کافی مشکل ہو گیا، تو عمران خان صاحب نے بارہا مطلب حاشیہ اور عریانیت کے اگینسٹ بات کی، اور ان کے خلاف بہت کرٹیسزم ہوتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں، یہ کوئی دقیانوسی آدمی ہے، اور پھر انہوں نے پردے کے حق میں بات کی کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، اور انہوں نے اس کے اوپر بھی ان کو بہت کرٹیسزم ہوا۔ اچھا، اسی لحاظ سے انہوں نے کریکٹر بلڈنگ کی بات کی کہ ہمارے معاشرے میں ہماری نوجوان نسل کی اسلامی جو اصول ہیں، اسلام کی جو اخلاقیات کا نظام ہے، اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے کہ ان کی اس بنیاد کے اوپر ہمارے جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو قوم ہے، اس کی کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بار بار کہا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک رحمت العالمین اتھارٹی بھی بنائی، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے بار بار یہ بھی کہا کہ جی جو انفلوئنس ہے ویسٹ کا، اور پھر یہ جو انہوں نے ہالی ووڈ کی بات کی، بالی ووڈ کا انفلوئنس جو ہمارے فلم ہمارے میڈیا کے اوپر، ہمارے فلم ڈرامہ، اور یہاں پہ جس قسم کا اس کا انفلوئنس ہوا، اور جس طرح سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوا، پھر شرم و حیا کا جس طرح شرم و حیا کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جس طرح اس کی وجہ سے فحاشی و عریانیت یہاں پہ پھیل رہی ہے، اس کے اوپر وہ بارہا بات کرتے رہے۔
یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے مطلب ہے کہ ظاہر ہے جس طرح سے میڈیا فرض کریں اگر یہ چیزیں کرتا ہے جو کہ کرتا ہے ہمارا میڈیا، بہت ٹیلی ویژن چینلز کرتے ہیں، ہمارے فلمز، تو ان کو روکنے کے لیے کیا کوئی اسٹرکٹ میئر لیے نہیں لیے، وہ انہوں نے نہیں لیے، لیکن وہ یہ باتیں بہت کرتے رہے، تواتر سے بینگ پرائم منسٹر کرتے رہے، اور ان کی جو ایون اپنے پارٹی کے لوگ تھے ان میں بہت سے ایسے کچھ جو سیکولر مائنڈڈ تھے، جو لبرل مائنڈڈ لوگ تھے، وہ ان کی اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے تھے، وہ بالکل ڈفرینٹ بات کرتے تھے. سو اینی ہاؤ یہ چیز جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی عمران خان صاحب کی پھر ایک یہ اسپیکٹ ہے، اور پھر اس کے ساتھ اب جو دوسری جو چیز ہے کہ جی جس قسم کی اب ریسنٹلی کچھ آڈیوز آئیں اور کچھ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ ویڈیوز کی بات ہوتی ہے، اب وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو پھر ایک آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے تو کہ وہ جو پلے بوائے والی زندگی ہے تو کیا وہ ظاہر ہے وہ 90s یا 95 یا اس طرح کے 90s سے پہلے کی ہونی چاہیے یا مڈ 90s سے پہلے کی ہونی چاہیے، اور اس کا تعلق عمران خان کی سیاسی زندگی کے بعد ظاہر ہے نہیں ہوگا کیونکہ تبدیل ہوئے، وہ اسلام سے انفلوئنس ہوئے، انہوں نے اسلام کی باتیں وہ بہت کرتے رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ لیکن جب یہ آڈیوز کو اسیس کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو پچھلے کوئی کچھ 8-10 سالوں کے دوران کی یہ بات ہے جو کچھ ان کی آڈیوز آئیں، پھر کچھ مبینہ ویڈیوز کی بات آ رہی ہے کہ وہ بھی آ سکتی ہیں. اب یہ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ایون جب ان کی مبینہ بیٹی کے بارے میں، اب جب ان چیزوں کے بارے میں عمران خان صاحب سے سوال ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ داری کی وہ بات کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی آڈیوز نہیں پھیلائی جانی چاہیے. اپنے ریسنٹ انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس سے گناہ پھیلتا ہے، اس سے برائی پھیلتی ہے. جو بات درست ہے، پردہ داری والی بات بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے. پھر یہ دوسری بات بھی کہ ایک اگر اس طرح کی ایک تو جیسے میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس قسم کی آڈیوز، اس قسم کی ویڈیوز کسی کی نہیں بنانی چاہیے، یہ بڑا گناہ کا کام ہے. اور اسی طرح اور اس سے بھی بڑا گناہ کا کام یہ ہے کہ اس کو بناتے ہیں آپ اور اس کو آپ پھیلا دیں، اور اس کو پھیلانے میں بے شک میرا کردار ہے یا آپ کا کردار ہے، کوئی بھی اگر ان چیزوں کو اس طرح سے پھیلاتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے. لیکن جب اس طرح کی چیز فرض کریں پھیل جاتی ہے اور اس کا تعلق ایک بڑے رہنما سے ہے، پاکستان کے ایک بڑے رہنما سے ہے، جو پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا وہ سب سے بڑا لیڈر ہے، جو پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا، تو وہاں پہ پھر آ کے یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے ایک پہلے بات کرتے ہیں ایک اپنی پہلی زندگی کے بارے میں جو کہ اپنا ایڈمیشن دیتے ہیں، پھر جب ان پچھلے فرض کریں کہ پولیٹکس میں جوائن کرنے کے بعد کی اگر ان کی کوئی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے تو اس میں وہ پردہ داری کی بات کر دیتے ہیں اور پھر وہ گناہ کی بات کر دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ عجیب سی کنٹرڈکشنز والی بات ہے، بیکاز جب آپ جس وقت آپ بات کریں گے مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ دین کی بات کریں گے اور آپ کریکٹر بلڈنگ کی بات کریں گے تو توقع یہ ہے کہ وہ جو مسائل ہیں جو خاص طور پہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں بڑی سخت ممانعت ہے اور مسلمانوں کو بڑا سختی سے روکا گیا ہے کہ آپ نے اس قسم کے گناہ میں اس قسم کا گناہ میں آپ نے شریک نہیں ہونا یا اس قسم کا گناہ آپ نے سرزد نہیں کرنا. اور ایک شخص ایسا کہ جو علم پھر رکھتا ہو دین کا اور پھر اگر خدا نخواستہ وہ اس قسم کی بات کرتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ ان چیزوں کی تبلیغ بھی کرتا ہے کہ جی یعنی کہ دین کی تبلیغ بھی کرتا ہے اور دین کے اور یہ کہ جی ریاست مدینہ کی بات یہ سب کچھ، تو کیا یہ عجیب سی کچھ کنٹرڈکشنز ہیں. آلدو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کا، ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے، کوئی بھی انسان گناہ کر سکتا ہے اور ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی ہم کوئی ایک بندہ گناہ گار ہے تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کے اوپر آبجیکشن کریں کہ وہ نماز کیوں پڑھتا ہے اور وہ تو گناہ کرتا ہے تو نماز، اور اگر فرض کریں کہ وہ دین کی بات کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر یہ آبجیکشن لگائیں کہ تم یہ گناہ بھی کر رہے ہو اور دین کی بات بھی کر رہے ہو. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک عام شخص جو دین سے دور ہو وہ اگر گناہ کرتا ہے اور ایک ایسا شخص جو دین کو سمجھتا ہے اور جس کو دین کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اگر گناہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کو اللہ کے احکامات کا پتہ ہے اور اس کے باوجود اگر وہ فرض کریں کہ اسی قسم وہ گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ زیادہ مطلب ہے کہ ایک سیریس، میری نظر میں یہ زیادہ ایک سیریس بات ہے. تو عمران خان صاحب کی اوور آل اس لحاظ سے جو چیزیں ہیں تو یہ تھوڑا سا ان کی پرسنالٹی کے بارے میں عجیب یہ کمپلیکس
سی ان کی پرسنالٹی نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں عمران خان حقیقت میں کیا ہیں، کہ ان کا کون سا چہرہ جو ہے وہ سچا ہے، کون سا چہرہ جو کیا وہ جو عوام کو دکھاتے ہیں وہی چہرہ ان کا صحیح ہے، یا جو ان کے اوپر الزام، اور وہ بھی پرانی بات ہے. اور یہ اگر ایک کٹ آؤٹ اگر فرض کریں کہ یہی بات کہ جی ایک چیز ختم ہوئی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایون کسی شخص نے اگر عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو فرض کریں وہ پلے بوائے والی بات، یا فرض کریں کہ جی کوئی اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں کہ آج سے فرض کریں کہ 10 سال پرانی بات ہے، 5 سال پرانی بات ہے، جس شخص نے جس وقت کوئی اس طرح کی جو اعمال ہیں یا بڑے گناہ والی بات ہے اگر چھوڑا تو یہ بڑی اجر کی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور معاف کرنے والے اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی شخص کسی بھی سٹیج کے اوپر اپنے پرانی زندگی میں اگر فرض کریں کہ اس کی پرانی زندگی گناہ میں گزری اور اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس شخص کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن میں اب عمران خان صاحب کے بارے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفیوژن والے جو سگنلز ہیں نا، صرف یہ کہنا جب وہ کہتے ہیں کہ پردہ داری والی بات اور گناہ کو پھیلانے والی بات، تو میرا خیال ہے کہ ان کو کسی وقت یہ ضرور یہ ایکسپلین کر دینا چاہیے کہ جی ہاں میری زندگی اس سٹیج تک یا میری زندگی میں ماضی میں ایسا کچھ ہوتا تھا، اور اس کے اوپر شرمندگی کا بھی اظہار ہونا چاہیے، اور اس کو ایک گناہ کے طور کے اوپر، اور مطلب ہے کہ اس کو ایک نفرت کے طور کے اوپر دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کوئی اچھی لائف نہیں تھی، یا وہ زندگی کے وہ معاملات کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جی یہ بات کرنی ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہر ایشو کے اوپر جو بھی ایشو آئے اس کے اوپر صرف پردہ داری کی بات، اور یہ کہ جی گناہ پھیلنے والی بات کہ جی اس سے گناہ پھیلتا ہے، اگر کوئی ویڈیو آ گئی، کوئی آڈیو آ گئی تو اس سے گناہ پھیلتا ہے. تو یہ وہ معاملہ تھا جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک اور چھوٹی بات کہ انہوں نے ایک اور بات کی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہ جی وہ میک اپ کر کے باہر آتی ہیں، اور پھر اور انہوں نے بات کی کہ جی وہ شاید پلاسٹک سرجری بھی کراتی ہیں اور اس طرح کی بات، اور اپنی اہلیہ کے بارے میں کہ وہ تو گھریلو خاتون ہے، اس طرح کی بات. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا آن پارٹ آف عمران خان صاحب کہ جی وہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کہیں کہ جی میک اپ کر کے. تو صرف ایک خاتون کو انہوں نے پورے پاکستان میں انہوں نے صرف ایک خاتون مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ بات کی. دینی لحاظ سے ان کو بالکل یہ بات کہنی چاہیے کہ خواتین کو پردے کی، جیسے وہ پہلے بات کرتے رہے، ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ بناؤ سنگار کر کے خواتین کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. بیکاز میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، بیکاز اسلام یہ بات کہتا ہے کہ جس طرح نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اگر فرض کریں کہ جی اس چیز کے اوپر ان کا اعتراض ہے تو وہ صرف ایک شخص کے لیے ان کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ان کو یہ پرنسپل جو ہے، ظاہر ہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، اپنی پارٹی کے اوپر کو کہنا چاہیے کہ آپ فالو کریں. ان کو اپنی پارٹی کے علاوہ ان کے فالوورز ہیں ان کو کہنا چاہیے، اور باقی پاکستانیوں کو کہنا چاہیے، عام طریقے سے کہنا چاہیے کہ جی یہ اسلام، فرض کریں کہ جی اسلام پردے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ شرم و حیا مرد کے لیے کیا حدود و قیود ہیں، عورت کے لیے کیا حدود و قیود ہیں. عمومی طور کے اوپر یہ بات کی جانی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اپنے صرف پولیٹیکل اپوننٹ کو، وہ بھی ایک خاتون کو، اس طریقے سے ٹارگٹ کریں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.